اس ساری کائنات میں جیسے ہم اللہ کی تدبیر کو اور اللہ کے فیصلوں کو نہیں ٹال سکتے، ایسے ہی انسانی کائنات میں بھی اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کے فیصلے اترتے ہیں۔ جب وہ عزت لاتا ہے تو ذلت سے بھی عزت نکلتی ہے، جب وہ ذلت لاتا ہے تو عزت کے اندر سے بھی ذلت نکلنے لگتی ہے، جب وہ حفاظت کے ارادے فرماتا ہے تو سانپ اور اژدہے بھی وہ نگران بن جاتے ہیں، اور جب وہ بد امنی کو پھیلاتا ہے تو بھائی بھائی کے سینے میں خنجر اتار دیتا ہے، اور بیٹا باپ کے سینے میں گولی پار کر دیتا ہے، اور مسلمان کے لیے وہ موت کا پیغام بنتا ہے۔ جب وہ امن کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا والے جنگ برپا نہیں کر سکتے، جب وہ بد امنی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا والے امن نہیں لا سکتے، جب وہ محبتوں کے فیصلے فرماتا ہے تو نفرتیں ان کی آگ ہی بھول اپنے ایسی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ جلاؤ بھی نہ جلے، اور جب وہ نفرت کو تیز کرتا ہے تو پھر سارے محبت کے چمن میں آگ لگتی ہے اور ہڈیاں سلگ جاتی ہیں اور دل اور جگر وہ خاکستر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بلندیوں پر لاتا ہے تو ساری دنیا مل کر اس سے نیچا نہیں کرتی، جب وہ نیچے لے جاتا ہے تو دنیا اوپر نہیں کرتی۔ اب اس کو اللہ کی کتاب سے سنو، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، میں پاکستان والوں کے لیے رحمت کے در کھولوں تو سارے ایٹم والے روک لیں گے، ایٹمی طاقتیں پھر مجھے روک لیں گی، وما یمسک، اور اگر میں ان کے دروازے بند کر دوں تو ایٹمی طاقتوں سے یہ کھلوا لیں گے، فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اسی کو ایک اور طرح سنو، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں، فلا کاشف لہ الا ہو، پھر کوئی ہے میرے سوا تمہیں مصیبت سے نکال سکے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں، فلا راد لفضلہ، پھر جاؤ ساری دنیا کے شیطان اور مکار اور سازشی ٹولوں کو بلاؤ کہ اللہ کے دروازے بند کرو، نہیں کوئی کروا سکتا۔ اس کو اللہ کے نبی کی بات سے سنو، اس کو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهَ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اے عباس کے بیٹے عبداللہ، اے میرے چچا کے بیٹے، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ کہ ہمیشہ اللہ کا دامن تھام کے رکھنا، اللہ تجھے کبھی تنہا نہ چھوڑے گا، ہمیشہ اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھنا، اللہ تجھ پہ اپنی چھاؤں رکھے گا۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگنا، اور جب مدد کے لیے کسی کو پکارو تو اللہ کو پکارنا، اور سنو غور سے، سارا جہان تمہیں نفع دینا چاہے، اللہ نہ چاہے نہیں دے سکتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سارا جہان تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یہ قرآن پاک وہ حدیث پاک، یہ دو آیتیں ایک حدیث کافی ہے کسی بات کو بتانے کے لیے کہ اس دھرتی میں، انسانی کائنات میں جو کچھ ہوگا اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیا اللہ کے فیصلے اندھا دھند ہیں کہ جب جی چاہتا ہے وہ چیزوں کو برکت والا بنا دیتا ہے اور جب جی چاہتا ہے چیزوں میں سے برکت کو کھینچ لیتا ہے؟ پاکستان کے پاس، میں ذمہ دار کا بیٹا ہوں، پاکستان کے پاس وہ زمین ہے، ساری دنیا میں کسی کے پاس ایسی زرعی زمین کوئی نہیں، ساری دنیا میں، اور پاکستان کے پاس اتنا رقبہ ہے کہ 6 بر اعظم کے انسانوں کو یہ ملک گندم بھی دے سکتا ہے،
چاول بھی دے سکتا ہے، مکھی بھی دے سکتا ہے، اور اس دیس میں گندم نہیں نظر آ رہی اور لائن لگی ہوئی ہے، یہ اپنے آپ ہو گیا یا پیچھے کوئی نظام ہے؟ یہ حکمرانوں کی صرف غلط پالیسیاں ہیں یا ہم بھی اس میں کوئی شریک ہیں، یا اوپر والے نے ویسے ہی ڈنڈا چلا دیا، کھینچ لو زمین کی برکتیں اور واپس کر دو زمین کی برکتیں؟ یا کوئی اس کا بھی کوئی قاعدہ ہے اور قانون ہے کہ جب وہ محبت لاتا ہے تو اندھا دھن، جب وہ نفرت لاتا ہے تو کیا اندھا دھن، جب وہ اونچا کرتا ہے تو ایویں ہی، یا نیچا کرتا ہے تو بغیر کسی قانون کے نہیں؟ اس کا بھی ایک قانون میرے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، وہ میرے خالق کا قانون ایسے ہی اٹل ہے جیسے کائنات کے لیے ایک قانون اٹل ہے کہ وہ اللہ کے امر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ذرا بھی ادھر ادھر وہ انحراف نہیں کر سکتی، ادھر ادھر نہیں جا سکتی، وہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ کب برکتیں آتی ہیں، کب محبتیں آتی ہیں، کب عزت ملتی ہے، کب بلندیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، کب وجاہت کے فیصلے ہوتے ہیں؟ جب کراچی والے دو کام کرتے ہیں، جب پاکستان والے دو کام کر لیں، دو کام، ایک ایمان بنائیں، ایک تقوی بنائیں، ایک ایمان بنائیں، ایک تقوی بنائیں، تو میں کیا کروں گا؟ زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے رزق برسے گا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین اپنے خزانوں کو باہر نکالے گی، اور ہواؤں کے کندھوں پہ سوار ہو کر رزق ان کے پاس آئے گا، اور ساری کائنات کے خزانوں کے در اللہ کھولے گا۔ یہ قانون اللہ نے بتایا۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، دو کام کرو، دو کام کیا کرو؟ سارا مجمع ایمان بنانے میں لگے، سارا مجمع تقوی بنانے میں لگے۔ اگلا کام کون کرے گا؟ اللہ۔ کیا کرے گا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان والوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، انہوں نے میری شریعت کو جھٹلایا، میرے طریقوں کو جھٹلایا، میرے حبیب کو جھٹلایا، اس کی زندگی کو پارا پارا کیا، بازاروں سے نکال دیا، گھروں سے نکال دیا، حکومت و سیاست سے نکال دیا، قضاء اور عدالت سے نکال دیا، زراعت اور تجارت سے نکال دیا، معاشرت اور گھروں سے نکال دیا۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ جو میری نافرمانی کر رہے تھے۔ یہ دھرتی بڑے قربانیوں کے بعد ملی تھی، اور اس کا ایسا جغرافیائی محل وقوع تھا کہ یہ اللہ کی تقسیم تھی، اللہ کا ارادہ تھا۔ اس کو ایسی زمین ملی، ایسے سمندر ملے، ایسے دریا ملے، ایسے زرخیز۔ مجھے مکہ میں ایک زمین کا ماہر ملا، زمین کا ماہر مکہ میں، کہنے لگا میں اپنے علم پر تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ملک کی زمین جیسی کائنات میں کسی کے پاس زمین کوئی نہیں ہے۔ اس کی برکتیں کیوں روٹھ گئیں؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اس کی برکتیں کیوں ختم ہو گئیں؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اللہ نے یہ دیا تھا کہ یہاں میرے سامنے جھک کے دکھاؤ۔ یہیں بغاوت اٹھی، اذان ہوئی، 95% لوگ مسجد کو نہ چلے، تجارت ہوئی، 100% لوگ سود میں پھنس گئے، جھوٹ میں پھنس گئے، حکومت دی، ظلم و ستم میں پھنس گئے، جوانی دی، زنا کے اڈے کھول دیے، شراب کے اڈے کھول دیے، جوئے کے اڈے کھول دیے، سٹے کے اڈے کھول دیے، ماں باپ دیے۔ اوہو، میرے نبی نے فرمایا تھا میری ماں ہوتی تو میں بڑی خدمت کرتا، ایسا خدمت گزار ہوتا، عشاء کی نماز کھڑی ہوتی اور میں مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جان آپ فرمائیں، نماز پیچھے پوری کروں گا۔ اور یہاں کیا ہوا؟ ماؤں کو ذلیل کیا گیا، باپ کے گریبان پکڑے گئے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو نے آج تک میرے لیے کیا بنایا ہے، میرے مستقبل کے لیے کیا سوچا ہے؟ بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے بکواس نہ کر۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا۔ کہا کوئی نشانی؟ کوئی نشانی؟ کہا جب
بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں. بیٹا تو ہوتے ہی ہیں زبان دراز، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں گی تو پھر سمجھو قیامت تمہارے سروں پہ آ گئی ہے.